منگل کے دن قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اس کا وظیفہ کر لو۔ آپ لوگ یقین نہیں کرو گے، اللہ پاک آپ کو لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ منگل کے دن کا انتہائی مجرب عمل، ستاروں کے اعتبار سے منگل کا دن اس وظیفے کے لیے سب سے بہترین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، یہ وہ تسبیح جس کو جتنی بار پڑھو اتنی دولت آپ کو انشاءاللہ فوری ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ میں اسے پڑھتا ہوں، فوراً دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی ہی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ کلمات کون سے ہیں؟ اس تسبیح کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ تسبیح سید الاولیاء کرام سے بزرگان دین تک پہنچی، اور بزرگان دین سے ہم تک اور آپ لوگوں تک پہنچی۔ جب بھی کوئی پریشان ہو، شعبی شخص ہو، بزرگ ہو، دین کے پاس آتا جاتا ہو، ایسے بزرگ دین ہو، ہمیشہ یہی تسبیح پڑھا کرتے تھے، اور ان کو فوری رزق کے تمام پریشانیاں، مسائل اور ان کی زندگیوں میں جو بھی محرومیاں، تنگ دستیاں آئی تھیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس تسبیح کی بدولت حل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس تسبیح کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ناظرین و کرام، میری بہت ساری بہنیں اور میرے پیارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے آپ کو فٹافٹ مسئلہ حل ہو جائے، فوری ہمیں اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے، ہمارے رزق، مال و دولت میں اضافہ ہو جائے۔ محترم ناظرین و کرام، آج جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس تسبیح کو آپ نے کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو حالت میں یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دینی ہے، یعنی کہ جب چاہیں آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کی مالی حالات درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اچانک اللہ رب العزت کی کوئی دوبارہ آپ پر آزمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہو گئے، تو آپ فوراً اس تسبیح کو دہرا لیے گا، ہاتھ میں پکڑ کر پڑھ لیجئے گا، شروع ہو جائیے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت آپ کی مالی پریشانیوں سے، آپ کی اس پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے نکال لے گا، اور اس کی جگہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی، انتہائی کشادہ حالات ہوں گے۔ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ اپنے اس بھائی کی یہ بتائی ہوئی تسبیح لازمی پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ دو باتوں کا خیال لازمی رکھیے گا۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کس بات پر جیسا گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہوں۔ لہٰذا آپ اچھا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو ضرور رزق دے گا، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، بلکہ آپ کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ لگ گیا ہے، جسے آپ نے جو ہی رگڑا ایسے ہی دولت آنا شروع ہو گئی۔ کیونکہ اس تسبیح کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح کو دل کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی خوبصورت معاملہ ہوتا ہے۔ ناظرین و کرام، ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ رزق کے حوالے سے
آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لازمی سنیے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جس کے دل میں اللہ پاک کو دیکھنے کی بے حد خواہش تھی۔ مسلسل 100 سال تک ایک غار میں اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا کہ ایک رات غیب سے اسے آواز آئی کہ شام کے وقت تنبے کے بازار جاؤ اور فلاں دکان پر جا کے اللہ پاک کی زیارت کر لو۔ وہ شخص بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے دل کی مراد پوری ہونے کا وقت آ پہنچا تھا۔ یہ بندہ مقررہ وقت سے پہلے ہی تانبے کے بازار میں پہنچ گیا۔ عبادت گزار بندے نے بازار میں پہنچ کر اس دکان کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا ایک بڑا ہی تانبے کا برتن ہاتھ میں پکڑے کھڑے ہیں۔ وہ برتن کو چھاریاں میں 6 ریال میں فروخت کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے کافی دکانوں سے اس کی قیمت پوچھی، ہر دکاندار نے اس کی قیمت 6 ریال سے کم ہی لگائی۔ وہ بڑھئی ہر دکاندار سے دریافت کرتے ہیں، آخر ایک تانبے ساز کی دکان پہ پہنچ گئے۔ دکاندار اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے دکاندار کو مخاطب کر کے کہا، بھائی جی میں اس برتن کو فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے پوچھا کتنے کا فروخت کرنا چاہتی ہو؟ بوڑھیا نے کہا میں اس کے 6 ریال لینا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے کہا کہ تم اس کے 6 ریال کیوں لینا چاہتی ہو؟ اس برتن کو کم ریٹ پر نہیں فروخت کرنا چاہتی؟ بوڑھی عورت نے دکاندار سے کہا میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں نے اس کا علاج کروانا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کے علاج کے لیے 6 ریال فیس مانگی ہے۔ اس برتن کو فروخت کر کے اپنے بچے کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے برتن کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا برتن تو بہت ہی بھاری ہے اور عمدہ بھی ہے، میں اس کو 26 ریال میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑھیا نے جواب دیا کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ دکاندار نے کہا بڑھیا اماں میں آپ سے مذاق کیوں کروں گا؟ دکاندار نے بڑھیا سے برتن لیا اور اس کو 26 ریال دے دیے۔ بوڑھی عورت پیسے پکڑ کے بہت خوش ہوئی اور وہ دکاندار کو دعا دیتی ہوئی چلی گئی۔ وہ عبادت گزار بندہ سارا یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت دکان سے چلی گئی، اس متقی شخص نے دکاندار سے مخاطب ہو کر کہا تانبا ساز مجھے ایسا لگتا ہے کہ تجھ کو دکانداری نہیں آتی۔ متقی شخص نے دکاندار کو کہا کہ سب بازار والوں نے اس کی قیمت 3 یا 4 ریال لگائی تھی، آپ نے تو اس کو 26 ریال میں خرید لیا۔ دکاندار کہنے لگا میں نے اس بڑھیا کو برتن کی قیمت نہیں دی، میں نے تو بوڑھی اماں کے بچے کے علاج کے لیے پیسے دیے ہیں تاکہ وہ اپنے بچے کا علاج کروا سکے، علاج کروا کے اس کے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام کر سکے۔ متقی شخص نے یہ معجزہ دیکھ کے بہت حیران ہوا۔ اس کو غیب سے آواز سنائی دی کہ چلا کشی کر کے خدا کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، میری زیارت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے تم غریبوں کے کام آیا کرو، بے کسوں کا سہارا بنا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرو تو ہم خود تم کو اپنی زیارت کروایا کریں گے۔ چونٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے اور اس کو خاک سے ہی رزق ملتا ہے، گدھ پرواز کرتے ہوئے اپنا رزق تلاش کر لیتی ہے، مکڑی جالا بناتی ہے، وہ اجالا اتنی خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے مگر مکڑی کا مقصد جالا بنانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنی خوراک بنانا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ کامیابیاں حاصل کرتی ہیں۔ کامیاب انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس خواہش کا بطور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ناظرین و کرام، آج کا عمل بڑا سا آسان سا عمل ہے اور آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے اور اس عمل کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ انشاءاللہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا۔ تو لہٰذا اب آپ لوگ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگوں نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے یا 3 بار پڑھنا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اول آخر آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھیں،
اور 21 بار सूरतुल कौसर पढ़कर फिर आप एक तस्बीह शब में या सुबह के वक्त पढ़ लें। एक तस्बीह आप शाम के वक्त पढ़ लें और एक तस्बीह आप लोग रात सोने से पहले पहले पढ़ लें। तस्बीह के दानों पर अल्हम्दुलिल्लाह या रब, अल्हम्दुलिल्लाह या रब, अल्हम्दुलिल्लाह या रब, सुबह शाम और रात इन 3 टाइम ये एक एक तस्बीह आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेनी है और जो आपको तरतीब बताई गई उसके साथ ही आप लोगों ने पढ़ना है। 21 बार सूरतुल कौसर पढ़कर 100 दानों वाली तस्बीह सुबह के वक्त, एक तस्बीह दोपहर के वक्त और एक तस्बीह मगरिब की नमाज के बाद आप लोग पढ़ लें जैसे आपको आसानी लगे। लेकिन आप लोगों ने दिन में 3 तस्बीहात लाजमी पढ़नी है। हर तस्बीह से पहले 21 बार सूरतुल कौसर आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेनी है। एक बार अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे तो इसकी ताकत में इंशाअल्लाह और ज्यादा तासीर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और मेरे भाइयों, इस अमल को करने के बाद दुआ एक अच्छे अंदाज में लाजमी मांग लिएगा। दुआ मांगने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो लिहाजा आप लोग एक अच्छे अंदाज में, यानी कि एक बार पहले आप लोग सूरतुल फातिहा पढ़ लें और जब खत्म कर रहे हो दुआ तो एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। आपकी जो दरमियानी दुआ होगी वो इंशाअल्लाह लाजमी कबूल व मंजूर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।